بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں نمک کے ڈبے میں ایک چیز رکھ دینا، اتنی دولت ملے گی سنبھال نہیں سکو گے، دنیا تماشا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے گھر کے کچن میں رکھے ہوئے اس معمولی سے ڈبے پر غور کیا ہے، جس میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے چمک رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر تو یہ صرف نمک ہے، یہ ایک ایسی عام سی چیز ہے جو امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سا نظر آنے والا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنانے اور آپ کے بد نصیب کے دروازے کھولنے کی کتنے زبردست طاقت رکھتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور دراز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر ہماری نظر اپنے ہی گھر میں موجود ان چیزوں پر نہیں پڑتی جن میں اللہ رب العزت نے شفا، برکت اور رحمت کے راز چھپا رکھے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ بس اب راستے ختم ہو گئے ہیں، محنت تو بہت کی جا رہی ہے، پسینہ تو بہت بہایا جا رہا ہے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، جیسے کسی نے رزق کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو۔ گھر میں پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی، اور سکون ہے کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی ایسی ہی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں آپ کو کھانے کو دوڑتی ہیں اور رزق کی تنگی نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو ذرا گہری سانس لیں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ باتیں نہیں بلکہ وہ قیمتی راز ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ روحانیت کے بڑے بڑے ماہرین اور اللہ والے اس بات پر متفق ہیں کہ نمک، جسے ہم صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے والی چیز سمجھتے ہیں، دراصل اپنے اندر انرجی یعنی اثرات کو جذب کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی کثافت کو، وہاں موجود بھاری پن کو اور نادیدہ رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں لوگ نمک کا کتنا احترام کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق براہ راست انسان کے رزق اور اس کی گھریلو زندگی کے سکون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہم کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ کائنات کا ایک ایسا نظام ہے جسے سمجھنے کے لیے کھلی آنکھ اور بیدار دل کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے دل کے دریچے کھول لیجئے، کیونکہ میں آپ کو نمک کے حوالے سے وہ پریشانیاں بتانے لگا ہوں جو شاید آپ کے گھر میں بھی ہو رہی ہوں مگر آپ انجان ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے کچن میں نمک کا ڈبہ کبھی بھی، جی ہاں کبھی بھی، مکمل طور پر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ نمک ختم ہونے سے پہلے ہی نیا نمک منگوا لیا کرو۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روحانی اعتبار سے نمک کا برتن خالی ہونا گھر میں رزق کی کمی، قحط اور بے برکتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب نمک کا برتن خالی رہ جاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس گھر سے خیر اور برکت روٹھ رہی ہے اور غربت دستک دینے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں بلا وجہ کی چڑچڑاہٹ بڑھ گئی ہے، میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر تکرار ہونے لگی ہے، یا بچوں کا رویہ اچانک بگڑنے لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کے استعمال اور اس کی حفاظت کے طریقے پر غور کریں۔
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नमक की बेहुरमती कर रहे हैं या इसे खुला छोड़ रहे हैं। याद रखें, नमक को हमेशा ढांप कर रखना चाहिए, क्योंकि खुला नमक फ़ज़ा में मौजूद नमी के साथ साथ वहाँ मौजूद मनफी लहरों को भी जज़ब कर लेता है, और फिर जब वही नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो सारे मनफी असरात हमारे जिस्म और हमारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे तबीयत में बोझलपन और उदासी पैदा होती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहाँ हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत रखी है, वहीं इसने आसानियाँ भी पैदा फरमाई हैं। आज मैं आपको वो इंतहाई ताकतवर और मुजर्रब अमल बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशगवार तब्दीली लाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये अमल इतना सादा है कि आपको यकीन नहीं आएगा, मगर इसका असर इतना गहरा है कि करने वाले ही इस मिठास को महसूस कर सकते हैं। रिज़्क में कुशादगी, घर से नौसत के खात्मे और सुकून के लिए जो अमल सबसे ज़्यादा मौसर माना जाता है वो आपके घर की सफाई से जुड़ा हुआ है। हम रोज़ाना अपने घरों में सफाई करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं ताकि गर्दो और गुबार दूर हो सके, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि घर में सिर्फ मिट्टी का गुबार नहीं होता, बल्कि नज़र बद का, हसद का और लोगों की बुरी सोचों का भी एक गुबार होता है जो आम आंख से नज़र नहीं आता, मगर हमारी खुशियों को गहना देता है। इस रूहानी गुबार को साफ करने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि जब भी घर में पोंछा लगाएं तो पानी की बाल्टी में सिर्फ एक चुटकी, जी हाँ सिर्फ एक चुटकी नमक मिला दें। कोशिश करें कि ये दानेदार नमक हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जो भी घर में मौजूद हो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, मगर यकीन मानिए जैसे ही वो नमक मिला, पानी आपके घर के फर्श पर लगेगा, वो फर्श पर लगी मैल कुचैल के साथ साथ घर के कोनों में छुपी हुई इन तमाम नादीदा बलाओं, इस घुटन और इस भारीपन को धो डालेगा जिसने आपके घर के सुकून को जकड़ रखा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कहते हैं कि घर में दाखिल होते ही दम घुटता है, बाहर तो तबीयत ठीक रहती है, मगर घर की दहलीज पार करते ही दिल डूबने लगता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो लोग ये अमल लाजमी करें। बस एक एहतियात रखनी है कि ये अमल जुमेरात वाले दिन नहीं करना। जुमेरात के अलावा आप हफ्ते के किसी भी दिन, चाहे वो पीर हो, मंगल हो या बुध हो, ये अमल कर सकते हैं। जब आप नमक मिले पानी से पोंछा लगाएंगे तो आपको पहले ही दिन महसूस होगा कि घर की फिजा हल्की फुल्की हो गई है, जैसे किसी ने खिड़की खोलकर ताज़ा हवा को अंदर आने की इजाज़त दे दी हो। ये नमक इन तमाम जहरीले असरात को काट देता है जो हसद करने वाले ने या बदख्वाहों ने आपके घर की तरफ भेजे होते हैं। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह की कायनात में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं। ये हम इंसान हैं जो गफलत में पड़े रहते हैं। ये पोंछा दरअसल आपके घर की रूहानी सफाई है। जिस तरह हम नहाकर जिस्म को पाक करते हैं, इसी तरह ये अमल घर के दरो दीवार को पाक करता है, और जब घर पाक होता है, माहौल साफ होता है, तो वहाँ रहमत के फरिश्ते आने लगते हैं। वहाँ अल्लाह का जिक्र सुकून देता है, और जहाँ अल्लाह की रहमत हो वहाँ रिज़्क की तंगी कैसे रह सकती है। वहाँ तो फिर बरकतों की बारिश होती है। इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इसे कभी कभार का काम ना समझें, बल्कि जैसे आप रोज़ाना सफाई का एहतमाम करते हैं, वैसे इस अमल को भी लाजमी पकड़ लें। आप देखेंगे कि जो रिज़्क पहले महीने के वसत में ख़त्म हो जाता था, अब वही रिज़्क महीने के आखिर तक बाकी भी रहेगा, और इसमें ऐसी बरकत होगी कि आप दूसरों की मदद करने के भी काबिल हो जाएंगे। ये अल्लाह के निज़ाम के वो छोटे छोटे कलीद हैं जो बड़े बड़े ताले खोल देते हैं, लेकिन बात ख़त्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो नमक का वो इस्तेमाल बाकी है जो आपकी रातों को पुरसुकून बना देगा और आपके दिन को उजाला बख्शेगा।
اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات بات پر تکرار ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا اور اسے ایک رات سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائیں اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا سٹیل کا برتن اس عمل کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ شیشہ اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر دیں۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تاثیر ہی الگ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمام صاف پانی لے لیں۔ آپ اس پانی بھرے گلاس میں ایک چمچ بھر کر نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی تہہ میں بیٹھ جائے گا یا گھل جائے گا۔ اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں۔ اگلا مرحلہ بہت اہم ہے۔ آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کا۔ ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربڑ بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کا کرنا کیا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر میں منفی لہروں کو قید کر لے گا۔ دیکھیے، انسان جب سو جاتا ہے مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک پانی اپنے ارد گرد موجود ایسی تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراؤنے خواب دکھاتی ہیں، یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑتی رہے اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو وہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل آپ نے ایک رات نہیں کرنا، بلکہ یہ گلاس وہاں رکھا رہے گا۔ ہر 15 دن بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے اور اس پانی کو گھر کے اندر کسی سینک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں، یا اگر ممکن ہو تو کسی ایسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں گے تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، وہاں اس عمل سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے اور گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔
اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے، نظر بد اور حسد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ طاری رہتی ہے، اگر کسی کام میں دل نہیں لگتا اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے، تو یہ علامات اکثر نظر بد کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ روحانی علماء فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف اور بے چینی کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کو نمک کا وہ آخری اور انتہائی طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جسے روحانی غسل یا سالٹ ہاتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تیز و ہدف ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا کورس کر لیں۔ عمل نہایت آسان ہے۔ آپ نے 21 دن تک لگاتار سوائے جمعرات کے نہانے کے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ نمک ملے پانی سے جب آپ غسل کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے جسم کے مساموں کے ذریعے آپ کے ہر ایک عضو کو صاف کرتا ہے۔ ہمارا جسم صرف گوشت پوست کا نہیں بنا ہوتا بلکہ ہمارے ارد گرد ایک توانائی کا حلہ ہوتا ہے۔ نمک ملا پانی اس حالے کی صفائی کرتا ہے۔ جب آپ یہ 21 دن کا عمل پورا کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک نئے انسان بن گئے ہیں۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے۔ زمانہ قدیم سے نمک غذاؤں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ بدن کے اعضاء کی کارکردگی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمک کے ساتھ روٹی تناول فرماتے تھے۔ اسلام میں کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چکھ لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا نمک سے شروع اور نمک پر ختم کیا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں جذام، برس، درد حلق، درد دندان اور درد شکم شامل ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت انس کے حوالے سے حدیث کا ذکر کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ ترین سالن اور نمک ہے، بلا شبہ ہر چیز کے ذائقے کا دار و مدار نمک پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف 4 برکتیں نازل فرمائی ہیں: لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔